بھائی جواب ہم نے نہیں دینا، حکومت آپ ہیں، آپ نے جواب دینا. اچھا میں جواب دیں. میں جواب پہلے آپ دیکھیے ہم نے آپ آئی ایم ایف کے بعد پاکستان کیوں جاتا دیکھیے پاکستان کے آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ملٹیپل وجوہات رہی ہیں، لیکن میرے نزدیک اگر آپ 70 سال میں ایک بنیادی فیکٹرز پوچھیں کہ پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا باقی ملکوں سے، تو ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور پالیسیز کا عدم تسلسل، جس سے کہ ہم کبھی ایک پائیدار گروتھ پہ نہیں جا سکے. ہم جب آئے تو ہمیں بھی ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ ملا اور بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس تھا. ہم اگر آئی ایم ایف کے پاس گئے، ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پرو پیپل پیکج نیگوشیٹ کیا اور ہم نے کامیابی سے اس کو مکمل بھی کیا. سر کوئی پرو پیپل نام کی چیز نہیں ہے، ہماری ناکامی ہے، ہم اپنی برآمدات نہیں بڑھا سکے. بنگلہ دیش $45 بلین بیچ رہے ہیں. ندیم صاحب آپ اچھی بات ساری اچھی کرتے میں آپ کی بات کے اوپر آتا ہوں. دیکھیے ہم کیوں نہیں برآمدات بڑھا سکے؟ برآمدات نہ بڑھانے کی وجہ، جس ملک میں 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوگی، جس ملک کے اندر ہر روز کوئی خودکش بمبار پھٹے گا، جس ملک کے ایکسپورٹ ہب کے اندر ہر روز کلنگز جو ہیں جس دن سنگل ڈیجٹ ہوں گی، لوگ کہیں گے آج بڑا امن کا دن گزرا تھا. 9/11 کے بعد یہ پاکستان کی ایک ریالٹی تھی. یہ لہٰذا وہاں پہ آپ کا کوئی جو انٹرنیشنل بائر ہے نا، ایک نیو یارک میں بہت بڑا امپورٹر تھا جو وہاں پہ لے کر آیا کرتا تھا. اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا بزنس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آئی سیل ریلائبلٹی. اس نے پروڈکٹ نہیں بتائی. دیکھیے جو آپ کا امپورٹر ہے نا، امریکہ میں فیشن سٹورز ہیں، سارے ہیں، وہ آپ کے ایک ریلائبل سپلائی چینز کو مینج کر رہے ہوتے ہیں. جس ملک کے بارے میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بجلی ہوگی، اب گیس کا بحران آ جائے گا، اب وہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہو جائے گی، اس کو ایکسپورٹس میں مشکل ہوتی ہے. لیکن ہم نے $25 ارب کی ایکسپورٹ چھوڑی 2018 میں. آج 3 سال بعد یہ 25 ارب پہ پہنچے ہیں. یہ مقابلہ کرتے ہیں اپنی نالائکیوں سے کہ جی پچھلے سال سے ہم نے ریمارکیبل پروگرس کر لی. میں ان کو ابھی بھی چیلنج کرتا ہوں کہ کیا 3 سال کے بعد یہ $25 ارب پہ نہیں بیٹھے جہاں پہ ہم 2018 میں چھوڑ کے گئے. چلے اب میں اس کا جواب دیتا ہوں. ہم آئی ایم ایف کے پاس پاکستان ہر دفعہ اس لیے گیا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم مینیج نہیں کر سکتے تھے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اب پہلی دفعہ اسی حکومت کو یہ صلاح جاتا ہے کہ پبلک کو ایجوکیٹ کیا کہ اصل چیلنجز کہ ایک پائیدار اکنامک گروتھ جتنی ہماری آبادی بڑھی اس سے اوپر ہوگی 5-6% پہ تو پاکستان کی معاشی ترقی ممکن ہو سکے. اور اس کے اندر بھی مینوفیکچرنگ بیس، انجینئرنگ بیس، ایکسپورٹ کو آپ جب تک فوکس نہیں کریں گے تو وہ صرف ایگریکلچر اکانومی دنیا میں کسی ملک کو آگے لے کے نہیں جاتی. اب یہ گئے آئی ایم ایف کے پاس 2013 میں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پرو پیپلز ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا. ان سے یہ پوچھ لیں جب آپ قرضہ لینے گئے تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا تھا؟ 2 ارب کا. ہم گئے کتنا تھا؟ آلموسٹ 20 ارب کا. تو ایک سے آپ قرضہ لے رہے ہیں ایک ادارے سے جو لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے، تو وہ دیکھے گا نہیں کہ آپ کی سکت کیا ہے. اب ایکسپورٹس پہ یہ بات کر رہے ہیں. ایکسپورٹس پیپلز پارٹی ابھی اگر سارے کا سارا بلیم کر رہے ہیں کہ ہم ایکسپورٹس کو فوکس نہیں کر سکے کیونکہ ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی. لا اینڈ آرڈر سچویشن تو 9/11 کے بعد ایک فینومنا اس ریجن میں رہا. تو پیپلز پارٹی کا دور بھی تھا 2008 سے 2013 تک. وہ تو اپنی 25 بلین پہ ایکسپورٹس چھوڑ کے گئے تھے. 11-12 میں انہوں نے کی کاٹن پرائسز کی وجہ سے. سن لیں اور یہ 1 بلین کم کر کے گئے. آپ اپنا جواب دیں. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا، میری عرض سن لیں نا. یہ اس کو سن لیں کیوں 22 پہ 23 پہ پھر 24 پہ چھوڑ کے گئے. آپ نے بھی یہی کیا. نہیں میری عرض آپ نے 12 لائے 22 پہ 23 پہ پھر 25 پہ. اس پہلے 3 مہینے میں تقریباً $10 بلین کی ایکسپورٹ ہو گئی ہے. امپورٹ کتنی ہے سر؟ وہ امپورٹ پہ بھی آتا ہوں میں بھی. 65% اضافہ. فکر نہ کریں، ہم کرنٹ اکاؤنٹ کو مینیجبل رکھیں گے. سن لیں اچھا اور سن لیں مزے کی بات. ایک تو 2 بلین ان کو ٹوٹل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا. پھر انہوں نے اور کیا کیا؟ اب یہ مصنوعی روپے کو کتنی دیر یہ برداشت کر سکتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کی پولیٹیکل کاسٹ ہے. یہ الیکشن سائیکل کے لیے الیکشن لڑے. سن لیں میری قیمت کیا ہے؟ سن لیں میری بات. 175 یا 152؟ نہیں یہ مارکیٹ فورسز کو ڈٹرمن کرنے تھے. وہ کون سی مارکیٹ ہے سر جہاں 20 روپے کی سوئنگ آتی ہے 3 ہفتوں میں؟ یار ایک منٹ ندیم صاحب میری عرض سن لیں. $50 ارب کا قرضہ لیا انہوں نے، 50 ارب کا. 27 ارب واپس کیے. $23 ارب انہوں نے روپے کو مصنوعی طور پہ رکھنے کے لیے کیا. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟
کوئی بھی حکومت آتی، ہماری ہوتی یا کوئی اور حکومت ہوتی، ہمیں ہر سال اس سال 12 ارب ڈالر، 12 سے بھی اوپر ارب ڈالر سالانہ ادھار واپس کرنا پڑ رہا ہے، پرنسپل اور ادھار. ان کو اس کے باوجود آپ کے قرضے اوپر جا رہے ہیں. سن نہیں، قرضے اوپر جا رہے. جی ڈی پی اگر بہتر ہو رہی ہے تو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہماری بہتر ہو رہی ہے. سر خدا میری مان لینا، 48,000 ارب قرضوں کا مجموعی حجم ہو چکا ہے. سر یار آپ کی جی ڈی پی کا فیکٹر اس وقت دنیا کے اندر 105 کووڈ کی وجہ سے جی ڈی پی گلوبل نمبر تو صحیح بتائیں آپ مجھے، گلوبل ایگزامپل جو مرضی دیں مان لوں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر آپ کا 48,000 ارب پہ پہنچ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں دیکھیں قرضے کو آپ ایبسولوٹ ٹرم میں نہیں دیکھتے، آپ جی ڈی پی ٹو ڈیٹ کہ آپ کے ملک کی حجم کتنا، معیشت پہ اس پہ قرضہ کتنا ہے. اس وقت ہمارے جو پچھلے کووڈ سے پہلے کانٹریکٹ کیا 315 سے 260 پہ لے گئے تھے، بڑھ گئی ہے جی ڈی پی پچھلے سال بڑھائی ہے امپورٹ کی وجہ سے، ابھی پھر امپورٹ 4% تو پچھلے سال بڑھی ہے، اگلے سال 5% آ رہی ہے. اب میں نہیں آپ نے کر لی نا بات کافی ہے. میرے کو ایک مہربانی کر لینا. آپ نے قرضے واپس کرنے تھے 5 ارب ڈالر کے سالانہ، 23 ارب آپ نے اضافی اٹھائے، تو اب اگلی جس حکومت اور 19.5 ارب کا آپ خسارہ چھوڑ کے چلے گئے. اور آپ کے اسٹیٹ بینک کے اندر جو اب ہم 18 سے اور باقی کمرشل ملا لیں تو 24 ارب ڈالر کا آپ کا ایک ریزرو ہے اسٹیٹ بینک کا، جو اس کے باوجود روپیہ سنبھالا نہیں. سن لیں نہیں روپیہ انشاءاللہ سنبھلا ہوا ہے اور بہتر ہو جائے گا، اللہ کرے. تسلی رکھیں. جس طریقے سے ہماری ریمیٹنسز بڑھی ہیں 19.5 ارب سے 30 ارب ڈالر، اس کے باوجود آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا. 20 ارب ڈالر سے 30 ارب ڈالر ہم 4% کی گروتھ بھی کر رہے ہیں، اگلے سال 5% کی گروتھ کریں گے. نہیں میرا پہلے ان سے آخری سوال، احسن صاحب سے مجھے 2-4 سوال تو پوچھنا. ہاں میں پوچھ رہا ہوں نا ان سے، جواب لے لیں، میں ان سے یہی جواب لے لیں پھر آپ اور پوچھ لیجیے.